وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا، اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، انسان جب اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، تو اس کے ارد گرد اس کا خیال رکھنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس سے محبت اور شفقت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، اور رشتہ داروں کی صورت میں اس سے پیار کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، جو اس دنیا میں آتا ہے وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اور رشتہ دار جب اللہ رب العزت نے خود بنائے ہیں، تو اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح معاملات کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح پیش آنا ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری زندگی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا اخلاق برتو، اور زبان کا جو تکلم ہے اور جو الفاظ ہیں وہ نرم ہونے چاہیے، تاکہ تمہارے رشتہ داروں کو تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ، رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ کہ رشتہ داروں کے جو رب نے حقوق رکھے ہیں ان کا خیال رکھا کرو۔ ان کا خیال رکھا کرو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، نرم انداز سے بات کرنا اور نرم لہجہ اختیار کرنا،
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری زندگی اپنے رشتہ داروں سے نرم انداز سے بات کیا کرتے تھے، نرم لہجہ اختیار کیا کرتے تھے۔ مکہ کی زندگی ہو چاہے مدینہ کی زندگی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں سے جب بھی بات کی تو نرم انداز سے بات کی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان آل فلان، بے شک جو فلاں کی آل ہے، لیسوا باولیائی، وہ میرے دوست نہیں ہیں، ان ولی اللہ وصالح المؤمنین، کہا کہ میرا دوست اللہ ہے اور نیک لوگ ہیں، فلاں لوگ اور فلاں کی آل میرے دوست نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، میں اپنی رشتہ داری کی وجہ سے ان سے نرم انداز سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں اور صلہ رحمی کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو اعلان کیا تھا وہ اعلان بھی یہی تھا، صلہ رحمی کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، آپ نے فرمایا لوگو سلام کو عام کرو، واصلوا الارحام اور صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے سلام لیا کرو، نرم انداز سے بات کیا کرو، جب ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، جب بات کرو تو نرم انداز سے بات کرو۔ اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے انسان کو جب بھی ملاقات ہو ان سے آمنا سامنا ہو سلام لینا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم اذا فعلتم علی شیء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنا نہ شروع کر دو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی ایک چیز نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے تمہیں آپس میں محبت ہو جائے گی اور آپس میں تمہارا تعلق بن جائے گا؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرنے سے تمہیں آپس میں محبت بڑھ جائے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو پھر ایمان بھی آئے گا، جب ایمان ہوگا تو پھر ہی جنت میں داخل ہوگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کے بے شمار فوائد ہیں، جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ایک مومن آدمی کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کبھی بھی بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اسے کبھی بھی بیار و مددگار نہیں چھوڑتا، جب بھی مصیبت آتی ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے دنیا کی زندگی میں ایک اپنے مسلمان بھائی سے کسی مصیبت کو، کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں میں سے اس سے ایک مصیبت کو دور کر دیں گے۔ تو جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی رشتہ دار کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور صلہ رحمی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے، اس کی عمر بھی بڑھ جائے، اس کا رزق بھی بڑھ جائے، تو وہ بندہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اب عمر بڑھنے سے کیا مراد ہے
کیونکہ اللہ رب العزت کا تو اعلان ہے لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ایک لمحہ نہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے، اور ہر ایک کے لیے موت کا وقت طے ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس ایک منٹ اور لمحے میں موت آ کے رہے گی۔ لیکن صلہ رحمی کرنے سے کس طرح عمر لمبی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتی۔ عمر تو اتنی ہی رہتی ہے لیکن عمر میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت نیکی کرنے کے مواقع عطا کر دیتے ہیں، اس کو اطاعت کے اور نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کی عمر چاہے اتنی ہے لیکن اسے نیک کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کے اعمال کا ذخیرہ بڑھ جاتا ہے، اس کے عمل اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عمر میں برکت۔ اور رزق میں اضافہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تھوڑا ہو اس پر گزر بسر بڑے اچھے انداز سے ہو جاتا ہے۔ ایک طرف لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوں لیکن ساری رات انسان ٹینشن لے اور نیند نہ آئے اور سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑے، اور ایک طرف وہ ہے جس کے پاس ہزاروں ہیں اور ہزاروں ہی کماتا ہے لیکن سکون سے سوتا ہے اور سکون سے اٹھتا ہے، اور اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی بوجھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے۔ جب لاکھوں روپیہ لوٹ کا ہو اور رشتہ داروں سے ہتھیایا ہو اور دوسروں کا مال کھایا ہو، پھر وہ لاکھوں روپیہ بھی رات کو سونے نہیں دیتا۔ لیکن اگر حلال کا ہو اور چند پیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ لا یزید فی العمر الا البر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں اضافہ صرف نیکی کرتی ہے۔ نیکی کرو، بھلائی کرو، صلہ رحمی کرو، اچھا اخلاق برتو، اللہ رب العزت تمہاری عمر میں اضافہ کر دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے صلہ رحمی کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب یہ چیز اور صلہ رحمی کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کس کا ایمان کس قدر ہے۔ ایمان کا ترازو رکھ کے ہم تول سکتے ہیں کہ کس کا ایمان زیادہ ہے کس کا کم ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صلہ رحمی وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اب جس کا جس قدر رب العزت پہ، اللہ رب العزت پہ ایمان زیادہ ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان زیادہ ہے، وہ اس قدر صلہ رحمی کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر آج میں نے حسن اخلاق نہ اپنایا، آج میں نے اچھا اخلاق نہ اپنایا، تو کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے ایک ایک لمحے کی رپورٹ لی جائے گی، مجھ سے پوچھا جائے گا فلاں غلط بات کیوں کی تھی، فلاں وقت تو نے حسن اخلاق کیوں نہیں برتا تھا، فلاں وقت بد اخلاقی کیوں کی تھی، تو یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جب اس کا ایمان ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا اور میرا اللہ مجھے پوچھنے والا ہے، پھر وہ کبھی بھی بد اخلاقی نہیں کرے گا بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، رحم اور صلہ رحمی جو ہے یہ لفظ رحمان سے ہے، اللہ کا نام رحمان ہے اور اسی لفظ سے صلہ رحمی ہے۔ رحم اور ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھنا یہ اسی لفظ سے ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا ہے، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی، صلہ رحمی کو میں نے پیدا کیا اور میں نے اپنے نام میں سے صلہ رحمی کا نام رکھا اور کہا من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا اور جس نے تجھے کاٹا میں اسے کاٹ دوں گا۔ مراد یہ ہے کہ جس نے تجھے ملایا میں اسے اپنی رحمت سے ملا دوں گا، اور جس نے تجھے کاٹا
میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، وہ میری رحمت سے دور ہو جائے گا جو تجھے کاٹے گا۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب ہے یہ صلہ رحمی۔ اگر کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا، اچھا اخلاق نہیں برتا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر نہیں آتی، تو پھر وہ سوچے کہ اللہ کی رحمت اس پہ کیسے آئے گی۔ اللہ کی رحمت تو تب آتی ہے جب انسان صلہ رحمی کرتا ہو، جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق برتا ہو۔ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ قطع رحمی کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید لگا کے بیٹھا ہے، تو یہ آدمی ایسی امید لگا کے بیٹھا ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کہہ دیا صلہ رحمی کو کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور صلہ رحمی الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ صلہ رحمی کو اللہ رب العزت نے عرش کے ساتھ لٹکایا ہے، وہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ صلہ رحمی اتنی اہم چیز ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے عرش کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن سب سے بڑی مخلوق جس کا سب سے بڑا وجود ہے وہ ہے اللہ رب العزت نے جو عرش پیدا کیا ہے۔ جو اللہ کا عرش ہے وہ مخلوقات میں سے سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے۔ اس عرش کے ساتھ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو لٹکایا ہے، یعنی جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کو اس قدر بلند کیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ نے اس کو عرش کے ساتھ لٹکایا ہے۔ اور وہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ جس نے مجھے ملایا، جس نے مجھے ملایا، جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق برتا، اور جس نے حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جس نے بد اخلاقی دکھائی اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو یہ صلہ رحمی زبان حال سے یہ کہتی ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی صلہ رحمی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملا دوں گا، جو تجھے چھوڑ دے گا، جو تجھے توڑ دے گا میں اسے بھی توڑ دوں گا۔ اس لیے رحمت اللہ رب العزت کی حاصل تبھی ہو سکتی ہے جب ہم صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کا گزر بسر مشکل ہے، آپ اس کی مدد کرو۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو رزق سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، شکر کرو اللہ کا، اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی رحم صدقۃ وصلۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا اور عام لوگوں پر خرچ کرنے میں کیا فرق ہے؟ جب عام بندے پر خرچ کیا جائے گا، کسی غریب اور مسکین پر خرچ کیا جائے گا تو صرف صدقہ کہلائے گا اور صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، غریب رشتہ داروں کو دیتا ہے، تو اس وقت اسے ایک ثواب تو صدقے کا ملے گا کیونکہ وہ صدقہ کر رہا ہے، دوسرا رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، دگنا اجر۔ اگر انسان اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو ایک کی بجائے دگنا اجر ملتا ہے رشتہ داروں کی مدد کرنے سے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی تھی، ایک باندی تھی، انہوں نے آزاد کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر آئے تو آ کے پوچھا، بلکہ انہوں نے خود ہی آگاہ کر دیا کہ میں نے اپنی باندی اور لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انک لو اعطیتھا اخوالک لاعظم اجرک، فرمایا کہ اگر وہ لونڈی تو آزاد نہ کرتی بلکہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی تو تجھے زیادہ اجر ملنا تھا آزاد کرنے سے، کیونکہ اگر تو رشتہ داروں پر خرچ کرے گی تو تجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اپنے تعلق والوں پر خرچ کرنا انسان کے لیے صدقہ ہے، صدقہ ہے، اس کو صدقہ کہا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا، واضح فرمان، آپ نے فرمایا ما انفق المرء علی نفسہ وعلی اہلہ
وعلی رحمہ وعلی قرابتہ فہو لہ صدقہ۔ انسان جب اپنے نفس پر کچھ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اپنے قربت داروں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس پر خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے صدقہ لکھ دیتے۔ تو رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی صدقے کا باعث ہے۔ مال دیا ہے اللہ نے، آپ رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ بلکہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اپنا اچھا مال اور وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت ہی پسند ہو۔ جب وہ مال خرچ کرو گے تو تمہیں نیکی ملے گی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ مال خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پاس ایک باغ ہے جو بہت ہی پسندیدہ میرا مال ہے، مجھے بڑا ہی محبوب ہے، میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بڑا ہی نفع مند مال ہے، بڑا ہی نفع مند مال ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس باغ میں داخل ہوتے تھے اور اس باغ کا نفیس اور صاف اور شفاف پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ مجھے یہ قرآن کی آیت کا پتہ چلا ہے کہ نیکی تب ملے گی جب تم محبوب چیز کو خرچ کرو گے، میرا محبوب مال یہ میرا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، بتائیے میں کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اجعل فی قرابتک، جا کے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دے، اپنے رشتہ داروں کو دے دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچیرے بھائیوں کو حضرت زید بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ باغ دے دیا۔ یعنی صحابہ اکرام میں بھی یہ عام تھا کہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ، جب کسی کو ضرورت ہو، ضرورت کے وقت اس کے پاس جاؤ، اس کی ضرورت کو پورا کرو، یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تمہیں مال دے، تمہیں اللہ نعمت سے نوازے، تمہارے قدم ہی زمین پہ نہ لگے، تمہارا لہجہ ہی بدل جائے، تمہارا انداز تکلم بدل جائے اور تم چھپتے پھرو، اپنے رشتہ داروں کو نظر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس نے مجھے دیکھ لیا کوئی کام نہ کہہ دے مجھے کرنا پڑ جائے گا، اس نے مجھے دیکھ لیا مجھ سے پیسے نہ مانگ لے، مجھے کوئی کام نہ کہہ دے۔ لوگوں یاد رکھو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور تمہارا برا اخلاق اور بد اخلاقی، اپنے رشتہ داروں سے چھپنا، رشتہ داروں سے بھاگنا۔ حضرات جب اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو اس سے سنبھالا نہیں جاتا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے رشتہ دار غریب ہے نا تو رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے کہ میرا سٹیٹس، میری پرسنالٹی اور میرا معیار اور میرا مقام اونچا ہے، میں ان میں بیٹھ نہیں سکتا، یہ میرے برابر کے لوگ نہیں ہیں۔ جب انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے اللہ رب العزت پھر اس بندے کو تباہ و برباد بھی کر دیتے ہیں، اور اس کی نعمتیں اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، اس کا مال اس کے لیے کل قیامت کے دن سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کی گردن میں توک کی طرح پہنا دیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ جو خاندانی رئیس ہوں نا، مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہوں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تیرا لہجہ بتا رہا ہے کہ دولت نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے کسی کو مال دیا پھر اس میں تکبر آ گیا، اس نے کہا کون ہوتا ہے میرا یہ رشتہ دار مجھ سے پیسے مانگنے والا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک مال نہیں تھا اس کے ساتھ تھا، جب اللہ نے دے دیا تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، پھر غریبوں کو چھوڑ دیا، پھر مسکینوں کو چھوڑ دیا، پھر لہجہ بدل گیا، بات کرنے کا انداز بدل گیا، گفتگو کا طریقہ بدل گیا، اور آمنا سامنا ختم ہو گیا، سلام لینے سے بھی گیا اور اعراض شروع ہو گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میرا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے، میری مصروفیت اور ہے، اس کی مصروفیت اور ہے، میں اس کو ٹائم نہیں دے سکتا، وقت نہیں دے سکتا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ صلہ رحمی سے دور جا رہا ہے، رب کی رحمت سے دور جا رہا ہے، رب کی رحمت سے دور جا رہا ہے۔ اس کو شیطان نے بہکا دیا ہے
کہ اب تیرے پاس مال ہے، تو چاہے جو مرضی کر، تیرے پاس مال ہے، اور اپنے ان عملوں کی وجہ سے، اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، اپنی اس بد اخلاقی کی وجہ سے، اور اپنی بد کلامی کی وجہ سے، اپنی بدگوئی کی وجہ سے یہ اپنے رشتہ داروں کا دل دکھاتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو دکھ پہنچاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو غریبوں کو دکھ اور تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو اپنی رحمت سے کبھی نوازتے نہیں ہیں، اپنی رحمت سے دور کر دیتے۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں نہ کرتا، اللہ پھر اس پہ بھی رحم نہیں کرتے۔ جو اللہ کے بندوں پر شفقت نہیں کرتا، اللہ نے اس کو مال دیا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے بندوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر رحمت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، ان سے ان کی مدد نہیں کرتا، ان کی ضروریات میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن پھر یہ بھی بیار و مددگار کھڑا رہ جاتا ہے، اس کا رشتہ دار بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ ایک صحابی آیا تھا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ میرا ایک فلاں رشتہ دار ہے، وہ میرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، جب مجھے کام پڑتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے، جب میں مدد مانگتا ہوں انکار کر دیتا ہے، اس نے کبھی میری مدد نہیں کی، جب میں پیسے مانگتا ہوں مجھے پیسے نہیں دیتا، مجھے ضرورت پڑتی ہے میرے کام نہیں آتا، آج اس کو ضرورت پڑی ہے، وہ میرے پاس آیا ہے، میں نے بھی انکار کر دیا ہے، میں بھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا وہ صلہ رحمی کرتا نہیں کرتا تو نہ کرے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ صحابی نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے اس سے صلہ رحمی نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا قسم کا کفارہ دو اور اپنے اس رشتہ دار سے صلہ رحمی کرو۔ وہ صلہ رحمی نہیں کرتا تو نہ کرے، وہ منہ تم نے نہیں لگاتا تو نہ لگائے، وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا تو نہ کرے۔ تمہیں یہ حکم ہے، تمہیں یہ امر ہے کہ تم نے سیدھے منہ سے بات کرنی ہے، تم نے سلام لینا ہے، تم نے پہل کرنی ہے، تم نے نرم انداز اختیار کرنا ہے۔ تمہاری زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے کہ تمہارے رشتہ دار کو تکلیف پہنچے۔ زبان سے تیر چلاؤ اور رشتہ دار کے دل پہ لگے، اور تیر جب نشانے پہ لگتا ہے تو پھر زخم بھی چھوڑتا ہے، لیکن جب رشتہ داروں پر تم اپنے زبانوں کے تیر چلاؤ گے، الفاظوں کے تیر چلاؤ گے، ان کے دل کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور جب ان کے دل کو اور تکلیف پہنچے گی، دکھ پہنچے گا، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری ہوگی۔ اور کیا شاعر نے کہا تھا کہ آئینہ ٹوٹ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کسی کا کہ بکتا نہیں بازاروں میں، کہ دل ٹوٹ گیا، دل کو دکھ اور تکلیف پہنچی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ناراض ہوں گے۔ جب اللہ رب العزت ناراض ہوں گے تو پھر تم اللہ کی رحمت سے دور ہوگے۔ جب تم اللہ کی رحمت سے دور ہوگے تو پھر تم جتنے مرضی محنت کرو، مشقت کرو، اور جتنا مرضی جو ہے وہ نیک عمل کرو، جب اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا پھر تم کیا کر لو گے؟ اور رحمت، ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، آج دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں بھی کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گا تو اپنے عملوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر۔ ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، لیکن اگر ایک انسان جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق برتو، اور جب تم یہ کہتے ہو کہ بھئی میرا معاملات درست نہیں ہے، میرا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اللہ کی طرف سے مدد نہیں مل رہی، حالات درست نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف انسان جھگڑا بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرتا ہے، اور تعلق بھی توڑتا ہے، اور قطع کلامی بھی کرتا ہے، بد اخلاقی اور بدگوئی بھی کرتا ہے، اور دوسری طرف شکایت کرے کہ اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی، تو یہ شکایت بالکل بیکار ہے۔ 5 وقت کا نمازی، نماز پڑھنے والا اور باقاعدگی سے رمضان کے روزے رکھنے والا، نفلی عبادتیں کرنے والا اور حج کرنے والا، لیکن جب اس کا اخلاق درست نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی رحمت تب حاصل ہوگی، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ اور بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں جی بس نماز پڑھ رہی، بازار میں جا کے باہر جا کے چاہے جھوٹ بولو، چاہے لڑائی کرو، چاہے بڑی بڑی گالیں بکو، گالیاں بکو، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دین اس کا نام نہیں ہے، دین پورے کا پورا معاشرہ دین کے تحت چلنا چاہیے۔ تم بازار میں ہو، تم مسجد میں ہو، تم سیاست کے میدان میں ہو، تم معیشت اور معاشرت کے میدان میں ہو، تم معاشرے میں ہو، تمہاری گلی اور بازار ہو، تمہارا گھر ہو، تمہارا کاروبار ہو، تمہاری دکان ہو، ہر جگہ دین کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔
دین یہ کہتا ہے کہ تمہارا گھر، تمہاری مسجد وہ اللہ رب العزت کے حکم کے تحت چلے۔ تم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو، اللہ کا حکم ہے۔ تم اپنے رشتہ داروں سے اچھا اخلاق کیوں نہیں برتتے، وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ ایک اللہ کا حکم مانتے ہو، دوسرے کا انکار کر دیتے ہو۔ تم نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں، ایک ٹکڑے پر عمل کر لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اس کا بھی بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں دین کو کامل سمجھنا چاہیے، اپنی پوری زندگی پر دین کو نافذ کرنا چاہیے۔ نمازیں پڑھنے سے اور نمازیں پڑھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہوئے پھر تمہاری نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک طرف تم نمازیں پڑھتے ہو، دوسری طرف لڑائیاں اور جھگڑے کرتے ہو۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کے لا يقبل عمل قاطع رحم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، لڑائی اور جھگڑا کر لیتا ہے، اس بندے کے اللہ رب العزت عمل ہی قبول نہیں کرتے۔ اب کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا جب تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کر کے بیٹھے ہو؟ تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں، تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ جا کے صلح کرو، سلام لو، وخیرہم الذی یبدأ بالسلام۔ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، 3 دن سے پہلے 3 دن تک اجازت ہے، اس کے بعد اگر تم لڑائی اور جھگڑا رکھو گے تم گناہ گار ہو، پھر جا کے سلام لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دین اسلام، کہ دین اسلام تو چاہتا ہے کہ اتفاق، اتحاد، محبت، پیار، شفقت، آپس میں نرم لہجہ اور نرم گوئی ہونی چاہیے، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے غریب ہو، مسکین ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک کے ساتھ اگر بات کی جائے تو اچھے انداز سے کی جائے، اگر بات کی جائے تو حسن اخلاق سے کی جائے، اور بات اس انداز سے نہ کی جائے کہ اگلے کا اور سامنے والے کا دل ہی ٹوٹ جائے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پہاڑوں سے گر کے بھی آتی نہیں خراشیں، پہاڑوں سے گر کے بھی آتی نہیں خراشیں، نرم لفظوں سے لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ کہ بعض اوقات انسان بڑے سے بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے، اسے کوئی چوٹ نہیں آتی، خراش نہیں آتی، لیکن بعض اوقات کسی کا ایک لفظ اور ایک جملہ اور ایک حرف سامنے والے کے دل کو توڑ کے پاش پاش کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنا اخلاق، اپنی بات کا انداز تکلم صحیح کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھا تعلق رکھو، اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمت سے ملا دے گا۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو فلاں میرا بھائی ہے اور اسے بلاؤ بھی نہ، بھائی بھی کہتے اور بلاتے بھی نہیں۔ اور آج کل تو یہ حال ہے کہ جس سے لڑائی ہو اس بھائی کی گلی سے بھی گزرنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ بھائی جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے جاتے، اور وہ بھائی جو کام کرتا ہے اس کام میں نہیں جاتے، بلکہ لوگوں نے شرطیں لگائی ہیں۔ حسد، بغض اور کینہ، اناد اس قدر آ چکا ہے کہ شرط لگا دی جاتی ہے، اگر تو نے فلاں اپنی پارٹی میں اور اپنی فلاں محفل اور مجلس میں فلاں کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا، فلاں آیا تو میں نہیں آؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ دین تو ایسا نہ تھا جیسا ہم نے بنا دیا، اور نہ اس کی اجازت تھی کہ تم شرطیں لگاتے پھرو کہ فلاں آئے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے، کوئی نکاح، کوئی شادی کی تقریب، ولیمے کی تقریب، کوئی خوشی کا موقع، جب بھائی بھائی سے جھگڑا کر کے بیٹھا ہو تو رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے اگر تو نے میرے بھائی کو بلایا تو پھر میں نہیں آؤں گا، کیونکہ اگر جہاں وہ جاتا ہے وہاں میں نہیں جاتا۔ وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر اس نے بلایا، اس کو بلایا تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ اس قدر لڑائی اور جھگڑا ہے، اور پھر شکایت یہ کی جائے کہ رب کی رحمت کیوں نہیں آتی، رب کی رحمت کیوں نہیں نازل ہوتی۔ تو رحمتیں کیسے آئیں گی جب ہمارے اپنے عمل ہی درست نہیں؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق برتنے کی، اور ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی، اور چھوٹوں پر رحم کرنے کی، بڑوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔